بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور انوکھا وظیفہ۔ جیسے اللہ پاک نے ہر چیز کو زمین سے پیدا فرمایا ہے، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اللہ پاک کی بہت سی نعمتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ اللہ پاک نے زمین سے اناج اگایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو کہ بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا نبی اللہ، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، ہمارے لیے آسمان سے رزق اتار دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ، آسمان سے رزق اتار۔ لہٰذا اللہ پاک نے آسمان سے رزق اتار دیا اور انہیں جب بھی بھوک لگتی آسمان سے ان کے لیے کھانا آ جاتا۔ لیکن وہ نافرمان قوم، انہیں تو محنت ہی کرنا تھی، اور کچھ اس چیز میں کچھ ایسی بھی چیز تھی کہ جس سے یہ ظاہر تھا کہ وہ محنت کریں اور محنت کر کے پھل پائیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تو زمین کی کاشتکاری کریں گے، تو ان کے لیے زمین کو کشادہ کر دیا گیا اور انہوں نے کاشتکاری کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ کیا کر رہے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، پھل اگاتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، اور دن بھر کی کمائی کو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہر چیز کو زمین میں اگایا ہے۔ اگر گندم کا موسم ہے تو گندم اگتی ہے، جس اناج کا موسم جب ہوتا ہے وہ وہیں اگایا جاتا ہے۔ اگر اس کے موسم کے الٹ اس کو اگایا جائے تو زمین اس کا دانہ اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں کہ اللہ پاک ہر چیز کو اس کے مقررہ وقت پر عطا فرماتا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت سے وظائف بھی کیے، اللہ پاک سے مانگا بھی، اللہ پاک کے سامنے ہاتھ بھی پھیلایا، محنت بھی کی، اپنا کاروبار بھی بڑھایا۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بے شمار عطا فرمایا، بعض ایسے ہیں کہ جن کو ان کی حیثیت کے مطابق، یعنی جتنی انہوں نے محنت کی اس کے حساب سے اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا۔ بعض ایسے ہیں کہ زیادہ محنت پر پھل کم ملا، بعض ایسے ہیں جنہیں کم محنت پر پھل زیادہ ملا۔ اب یہ اللہ پاک کی حکمت ہے کہ جس کو زیادہ عطا فرما دے اور جس کو کم عطا فرما دے، وہ جیسا چاہے ویسا ہی عطا فرماتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے میرے پیارے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک کی قدرت کے نظارے دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے ارد گرد نظر دوڑانی ہوگی۔ اللہ پاک نے کیسی کیسی چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے جسم پر ہی نظر دوڑا لیں۔ آنکھیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھ سکیں، آپ قدرت کی ہر خوبصورتی کا نظارہ کر سکیں۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ آپ پیدا ہوئے تھے تو والدین نے آپ کو انگلی سے پکڑ کر چلایا، کھلایا، پلایا اور بڑا کیا۔ اسی طرح آپ کے ارد گرد رشتہ دار پیدا کیے جن کو دیکھ کر آپ سکون حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو رزق حلال عطا فرمایا۔ تو روحانی وظائف کے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک کی کس کس نعمت کا ہم شکر کریں؟ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دن رات ہی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب جب بھی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، اپنا ہاتھ کھانے میں رکھتے ہیں، تو وہیں پر سب سے پہلے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم
اس کھانے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سی فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، بہت سی جگہ پر جاب اپلائی کی ہے لیکن بہتر مثبت رزلٹ نہیں مل رہا۔ میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جو کہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن اس جگہ کی نحوست ہے یا کیا ہے، کاروبار شروع نہیں ہو رہا، تو بس آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ اس عمل سے اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گی، اس کے بعد اپنا وظیفہ بتاؤں گی کہ اسی وظیفے کے ریلیٹڈ یہ واقعہ ہے کہ ایک میرے بھائی ہیں، انہوں نے یہ عمل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہ تھا، میں نے بہت ہی تھوڑی سی جگہ سے کام شروع کیا، ایک جگہ پر میں نے کپڑے رکھے، وہاں سے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا، وہیں پر چلاتا چلاتا آج میری اپنی ایک فیکٹری ہے، اپنی میری ایک کمپنی ہے کہ کپڑوں کی، وہ کپڑا خود بناتا ہے اور اس نے اتنے سیلز مین رکھے ہیں کہ ان سیلز مین کی بھی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سنیں تو خود حیران ہو جائیں کہ اللہ پاک نے اسے اس قدر رزق عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ جب دینے پر آتا ہے تو بے شمار دیتا ہے۔ تو میرے وہ بھائی یہ عمل کیا کرتے تھے جو عمل میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ کرنا آپ نے کیا ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ تو اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا تو پھر بس آپ سب کا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا نام یا رزاق پڑھ کر اپنے گھر کے جو صحن ہے یا آپ کی شاپ ہے یا کوئی بھی آپ کاروبار جہاں شروع کرنا چاہتے ہیں وہاں پر، یا گھر میں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ رزق بہت زیادہ آئے، تو آپ اپنے گھر کے جو صحن ہے وہاں پر آپ پھونک دیں۔ 80 بار یا رزاق پڑھنا ہے آپ نے، اور آپ نے صرف اور صرف 33 بار لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، یہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ تو جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا مانگنی ہے، یا باری تعالیٰ مجھے بے شمار رزق عطا فرما۔ تو جب آپ یہ عمل کریں تو وقت کوئی سا بھی ہو، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، باوضو حالت میں آپ یہ عمل کریں، اور اس عمل کو آپ صرف 2 دن لگاتار کریں۔ اس عمل کو 2 دن کرنے کے بعد آپ چھوڑ دیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں کس قدر برکت ہوگی، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ وظیفے کی اجازت لینے کے لیے کم از کم آپ لوگ 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کو آٹومیٹک آپ کو اجازت مل جائے گی، میری طرف سے آپ کو اجازت ہوگی۔ 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں ضرور میسج کریں، اور جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام ضرور شامل کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔